بھی میرا چند دن پہلے ایک صاحب سے بحث ہوئی، وہ اس کے قائل تھے کہ تقلید کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، اس پہ مفتی صاحب مجھ سے مناظرہ کر لیں، بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مناظرہ کر لیں، میں آپ کی مسجد میں آ کے مناظرہ کروں گا۔ مناظروں میں تو پھڈے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مناظرہ تو نہیں ہوگا، آپس میں افہام و تفہیم ہو جائے گی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، اور تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ تو میں نے کہا پہلا تو تھوڑا سا یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی نظر میں تقلید کا مفہوم کیا ہے۔ تو ایک نشست ہم اس پہ رکھ لیتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ تقلید کہہ رہے ہو میں اس کو تقلید نہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، اور جس چیز کو میں تقلید کہہ رہا ہوں آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہو۔ تو پہلے ہم تنقیح، اس کو کہتے ہیں تنقیح کرنا، دعوے کو نکھارنا۔ تو میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا آئیں بیٹھیں، اور بے شک آپ ریکارڈنگ بھی کریں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں ریکارڈنگ کروں گا، میں نے کہا چلیں ریکارڈنگ بھی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمرے سے بھی ریکارڈنگ کریں تاکہ کوئی خیانت نہ ہو۔ میں نے کہا چھوڑو، کیا خیانت ہوگی، ہم تو کوئی نہ مناظرہ ہو رہا ہے نہ کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ اور میں نے بار بار ان کو یہ باور کرایا کہ یہ تقلید کے موضوع پر بحث نہیں ہے، یہ آپ کے دعوے کو سمجھنے کے موضوع پر بات چیت ہوگی۔ میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا، جب میں اس دعوے کو سمجھ جاؤں گا تو ہم ریٹرن میں اس کو لے آئیں گے، تو پھر ہم اس پہ اگلی نشست رکھ لیں گے۔ اگر ہو سکتا ہے میں اس دعوے سے پہلے ہی متفق ہوں تو ہمیں نشست کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں متفق نہ ہوا تو اگلی نشست پھر ہم رکھیں گے، اس میں آپ لائیو کیمرے بھی لگائیں، ہم بھی لگا دیں گے، کہ میں کہوں گا بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے، غلط ہے، اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں، اور آپ کہیں گے یہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے، اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہے۔ اگر مجھے آپ کے دلائل صحیح لگے میں مان جاؤں گا، آپ کو میرے دلائل صحیح لگے تو آپ مان جائیں، نہیں بھی مانے تو جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو مان جائیں گے میں کون صحیح ہے کون غلط۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ شاید مقصد یہ تھا کہ ویورز بڑھانا یا مفتی صاحب کو غصہ دلانا، جب غصہ آ جائے تو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مناظرہ نہیں کرنا آتا، حالانکہ مناظرہ ہی نہیں تھا وہ۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا، وہ اپلوڈ ہو گیا ان کے چینل پہ، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ تقلید آپ کس عمل کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کا دعویٰ کیا ہے، بغیر دلیل اگر کوئی کسی کی بات کو بھی فالو کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی صحابہ کی بات کو مان لے بغیر دلیل کے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ناجائز ہے۔ اچھی بات ہے بھائی۔ تو میں نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور عبد الرزاق میں بہت سے صحابہ کے فتاوی ہیں جن میں ایک شخص آیا، ابھی میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں ہے، ان کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد یہ کہ آپ کا دعویٰ نکھرے تو صحیح، آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے دعوے کو ڈیفائن نہ کر پا رہے ہو نا۔ میں نے کہا بہت ساری فتاوی ہیں حدیث میں، کتابوں میں، کہ ایک تابعی آئے صحابی سے، انہوں نے حلال حرام کا مسئلہ پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، انہوں نے بتا دیا کہ حلال ہے یا حرام، نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل دی، اور وہ چلے گئے۔ تو بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کو فالو کیا، تو یہ عمل بھی تقلید ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، تو یہ عمل تقلید ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ تقلید ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اگر تقلید نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ڈیفینیشن تو اس پہ صادق آ رہی ہے تقلید کی۔ یا آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ والی تقلید جائز ہے وہ والی جائز نہیں ہے، تو وہ فرق کیا ہے ہمیں بتا دیں۔ 3 گھنٹے برباد ہوئے ہیں، مگر اس سوال کا جواب کم از کم میری رائے یہ ہے کہ مجھے نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے میں اتنا بڑا جاہل ہوں، اتنا بڑا بیوقوف ہوں کہ مجھے انہوں نے دے رہے ہوں مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو وہ جواب میں یہ فرمانے لگے کہ کیونکہ وہ مناظرہ یوٹیوب انہوں نے ڈال دیا ہے نا، تو مجھے بھی تو حق ہے نا کہ میں اس کی حقیقت بیان کروں، کیونکہ اس پہ نیچے لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں مجھے کہ مفتی صاحب کو غصہ آ رہا ہے، مفتی صاحب تقلید پر دلائل نہیں دے رہے، یہ نیچے کمنٹس ہیں لوگوں کو، مفتی صاحب قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے، مفتی صاحب کوئی ریفرنس نہیں دے رہے۔ بھائی ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے، ہم ریفرنس بھی دیں گے، جب بات شروع ہوگی، بات اس پہ شروع ہوگی کہ آپ کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے دعویٰ تو سامنے آئے۔
لیکن وہ کیا ہے, وہ انہوں نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں, ولا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو فالو مت کرو. بہت زبردست آیت ماشاء اللہ. تو یہ جو تابعین نے صحابی کو فالو کیا, یہ کیا تھا پھر؟ تو وہ پھر کہنے لگے کہ قرآن کی آیتوں کی جتنی مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں یہی تفسیر ہے. میں نے کہا بھائی تفسیروں کو ایک طرف رکھیں آپ, ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. اگر آپ تقلید کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا, تو تابعین نے جو صحابہ کو بغیر دلیل کے فالو کیا اس پہ قرآن کی پھر یہ آیت فٹ آ رہی ہے نا. انہوں نے تو قرآن کی دھجیاں اڑا دیں, پھر مخالفت کی. جب انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے تو آپ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر بیان کریں کہ صحابہ کے اس عمل کو قرآن کے خلاف یہ نہ جائے. پھر وہی تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے, فلانی میں بھی لکھا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی بھاڑ میں جائے یار, بات کیا ہو رہی ہے. تو 1.5-2 گھنٹے, اور اچھا نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی وہ سامنے والے تو دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں, قرآن کی آیتیں اور ریفرنس اور تفسیروں کی کتابیں, اور مفتی صاحب نے اب تک ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور اب تک ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا. تو اور پھر جب ظاہر ہے میں درجنوں کام تھے, تھک ہار کے انسان بیٹھا ہو, اور پہلے یہ کئی بار بات ہو چکی ان سے کہ ابھی میں آپ کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا. بحث نہیں ہوگی, دلائل کی بات نہیں ہوگی, ابھی تو یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. اگر یہ تقلید ہے اور اس کو ناجائز کہتے ہیں تو صحابہ میں جو ہوا یہ کیوں جائز ہے پھر؟ یا تو اس کو جائز بولیں یا ناجائز بولیں. تو سمجھ میں تو آئے نا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. نہیں. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسی حدیثیں دکھائیں جن میں تابعین نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا ہو اور صحابی نے بغیر دلیل کے بتایا اور تابعین نے اس کو فالو کیا, اس کا حوالہ دیں. میں نے کہا میں حوالہ دوں گا اس کا, آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا نہیں ہے. آپ انکار کریں تو میں حوالہ دوں گا, کیونکہ میں تو یہاں کتابیں لے کے نہیں بیٹھا, میں تو مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں نا. آپ کہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں انکار نہیں کر رہا. جب آپ مان رہے ہیں تو مجھے حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دلیل دیتا ہے نا, اس جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. تو آپ نے دعویٰ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں ایسے فتوے ہیں کہ صحابی کی بات کو تابعین نے مانا بغیر دلیل کے. اگر کہہ رہی آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا ایسے فتوے ہیں, تو آپ دلیل پیش کریں, کتاب میں دکھائیں کہاں ہیں. مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. میں نے ان سے عرض کیا مدعی کے ذمے اس وقت دلیل پیش کرنا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے. جب انکار نہیں کر رہا تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ پھر بھی دلیل پیش کرو. پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ اس آدمی پہ میں نے دعویٰ کیا اس نے 1 لاکھ روپے میرے کھائے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہاں کھائے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے دلیل پیش کرنے کی؟ یہ بھی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں مان رہا ہوں. میں نے کہا آپ کہیں کہ نہیں ہے تاکہ ٹائم بچے نا, ٹو دا پوائنٹ بات ہو. میں گھر میں جاؤں گا کتابیں اٹھا کے لاؤں گا, نہ میں اس تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں, نہ میں بحث کرنے کے لیے, نہ مناظرہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن پہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. میں نے کہا خود اس قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو انکار کرے گا اس کے ذمہ دلیل. میں نے کہا قرآن یہ مشرکین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ, کیونکہ مشرکین قرآن کی باتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار. جو انکار نہیں کر رہے ان سے قرآن تھوڑی دلیل مانگ رہا ہے. قرآن کہہ رہے تم نے ایک دعویٰ کیا ہے, ہم نہیں مانتے اس دعوے کو, تم اس پہ دلیل لے کر آؤ. تو خام خقی ایک بحث. پھر ظاہر انسان کو جب فضول بات ہوتی ہے تو مجھے غصہ بھی آیا پھر اس پہ, تو میں نے تھوڑا سا تیز لہجے میں بات بھی کی. تو وہ بھی پھر نیچے کمنٹس, وہ بھی مناظرہ میں مفتی صاحب کو غصہ آ گیا, مناظرہ ہو رہا ہے دلیل دے نہیں رہے, اب تو ہمیں اور پکا یقین ہو گیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو بتنگڑ بن گیا بات کا. تو یہ مجھے صفائی کا تو حق ہے نا کہ ہوا کیا ہے. جب دلائل سے بات ہوگی انشاءاللہ دلائل کے امار لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں تو چھوڑو پھر بات کا پھر بتنگڑ بنے گا. میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے. وہ بحث بڑے اچھے انداز میں ختم ہوئی. میں نے ان کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں سمجھتا, آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے کریں آپ. کوئی بنیادی اختلافات تو عقیدے تو سب کے ایک ہی ہیں, اور جنت جہنم ختم نبوت تو سب مانتے ہیں. تھوڑا سا ہے کہ ٹانگیں چوڑی کر لی تو پتلی کر لی, تو زور سے آمین تو آہستہ آمین. تو پھر میں نے آخر میں ویسے ہی ان کا, تاکہ وہ بدمزگی نہ ہو نا بحث کو سمیٹنے کے لیے, میں نے آخر میں ان سے کہہ دیا کہ 4 شادیوں پہ اتفاق ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا پھر کرو 4 شادی, شاباش. تو وہ جو کسی کی بھی نظر سے وہ مناظرہ گزرے نا, تو جب تک اس کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہوگی نا کہ طے کیا ہوا تھا,
جس کے سامنے حقیقت نہیں ہے وہ مجھے برا بھلا کہے گا اس میں کہ مفتی صاحب دیکھو جان چھڑا رہے ہیں, بحث سے ہٹ رہے ہیں, وہ دلائل پہ دلائل دے رہا ہے, یہ ایک بھی دلیل نہیں دے رہے, اور یہ غصے میں بھی آ رہے ہیں, آواز بھی اونچی ہو رہی ہے. تو وہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بات آپ سے ابھی شروع ہوئی نہیں ہے. آپ اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تابعی جو صحابی سے پوچھ رہے ہیں نا مسئلہ, تو اس کی دلیل ہے قرآن میں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اس لیے وہ جائز عمل ہے, اس لیے وہ کیا ہے جائز. تو میں نے کہا بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, انہوں نے بغیر دلیل کے جواب دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب دیں. تو وہ بس ایسے جیسے مرغے نہیں لڑ رہے ہوتے آپس میں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حساب صحیح نہیں ہے, تو ویورشپ تو بڑھ جاتی ہے اس سے. بہرحال پھر بھی میرے لیے قابل احترام ہے, دوبارہ بھی آنا چاہیں گے تو منع نہیں کریں گے, لیکن پھر میری بھی غلطی یہ ہے کہ مجھے اسی پہ قائم رہنا چاہیے. میں نے پھر شادیاں اور یہ ادھر ادھر دائیں بائیں, تو وہ اگر کوئی سنے نا وہ, تو یہ میری پوری تقریر سننے کے بعد سنے. وہ اول تو ضرورت نہیں ہے, دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ٹائم ویسٹنگ. تو نہ وہ مناظرہ تھا, نہ وہ بحث تھی, نہ ڈیبیٹ تھی. وہ یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا, آپ کا دعویٰ ہے کیا. پھر آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا میرا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس پہ دلائل تو پھر بعد میں دیں گے نا, اس پہ تو ہم دھڑا دھڑ دلائل دیں گے انشاءاللہ. وہ پھر بزرگوں کے حوالے دینا شروع کرتے ہیں, آپ کے فلاں بزرگ نے لکھا کہ تقلید الگ چیز ہے, اتباع. بزرگوں کو ابھی کیا لگاؤ سائڈ پہ, مناظرے میں بزرگ نہیں آتے ہیں. جب بات ہو رہی ہے تو قرآن و سنت سے ہوگی. تو بزرگوں نے تو لکھا, میں نے ان سے کہا گورنمنٹ کی طرف پہ سے لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے جس لفظ کو اتباع کہا ہے وہی تقلید ہے. تو اس کی دو قسمیں, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ اور ایک اندھی تقلید. تو قرآن نے دونوں تقلیدوں, پہلے تو میں بات ہو گئی ہے تو کمپلیٹ کر لوں. اتباع کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا, دلیل سے فالو کرنا, دلیل کی اتباع کہلائے گا, بندے کی اتباع نہیں کہلائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اتبع سبیل من اناب الی, اس سے راستے کی اتباع کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا. جب اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا تو اس کو فالو کرنے کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ اس سے دلیل پوچھیں. تو مجتہدین کا برحق ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. اب ایک عامی آدمی اگر مجتہد کو فالو کرتا ہے تو یہ وہ اتباع ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اتباع دلیل سے ہوتی ہے اور جو بغیر دلیل کے ہو وہ تقلید ہے, تو اشکال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا نا ہم اس کی اتباع کریں گے. تو باپ دادا پہ جس چیز پہ انہوں نے پایا اس کی دلیل سے اتباع کر رہے تھے بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے. لیکن قرآن نے اس بغیر دلیل کے فالو کرنے کو کیا کہا ہے؟ اتباع. لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے اب باپ دادا کے دماغ میں نہ کھوپڑی ہے, کھوپڑی میں نہ دماغ ہے اور نہ ان کے پاس علم ہے, پھر بھی ان کی اتباع کرو گے. تو قرآن ان کے بے دلیل کسی کو فالو کرنے کو منع نہیں کر رہا. قرآن ان کے بے دلیل ایسے شخصیت کو فالو کرنے کو منع کر رہے جن کا خود برحق ہونا دلائل سے ثابت نہیں ہے. تو جب کسی کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تقلید کرنا جو اتباع ہی ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, وہ پھر اندھی تقلید نہیں ہے. تو تابعی نے صحابی سے سوال پوچھا حلال ہے حرام ہے, صحابی نے جواب دے دیا, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ دلیل دی, تو یہ جائز تقلید ہے. اس لیے کہ یہ کسی جاہل کی نہیں ہو رہی, یہ صحابی کی ہو رہی ہے جن کا علم تابعی سے زیادہ ہے. تو ایک عامی آدمی اگر کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے, جس کو آپ بھی مجتہد مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں, جس کے برحق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے, تو ایسے شخص کی تقلید اتباع ہی ہے. یہ آپ اس کو نام چینج کر دیں, اتباع کہتے ہیں. ایسے کو فالو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ فالو کا لفظ انگلش میں آسان ہے جو دونوں پہ صادق آتا ہے. آپ کو اگر یہ لفظ سے چڑ ہے تو ہم بھائی امام حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم ان کے متبع ہیں, ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں یہ دعویٰ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی کی تقلید کیا ہے؟ غلط ہے. یعنی دو تقلیدیں غلط ہیں. ایک یہ جس کا برحق ہونا ہی ثابت نہ ہو, جیسے مشرکین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے, برحق ہونا ہی ثابت نہیں ہے,
ان کی تقلید بھی حرام، یا جس کا برحق ہونا تو ثابت ہے لیکن کسی خاص مسئلے میں پتہ چل جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، قرآن و سنت اس کے خلاف ہے، تو پھر قرآن و سنت کے خلاف کسی عالم کی تقلید ہی حرام ہے، اس کو تو ہم بھی حرام کہتے ہیں، اس کو تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ پھر اس پر آپ مثالیں دیں کہ جی مفتی صاحب آپ حرام کہتے تو ہیں لیکن عملاً حرام سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھو ابو حنیفہ کے فلاں قول بھی قرآن و سنت کے خلاف، فلاں بھی، پھر بھی آپ کس کو فالو کر رہے ہو؟ ابو حنیفہ کو۔ تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، لگ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف، حقیقت میں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے قول قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن آپ اس میں قرآن و سنت کو نہیں، اپنے مولویوں کو فالو کر رہے ہو 15ویں صدی کے، ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہونا میں ثابت کروں گا، اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ 100% قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ اس میں اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بحث کا مزہ آتا۔ تو یہ تو اگلے سٹیپ پہ بحث ہونی تھی نا، تو اس لیے جن لوگوں نے بھی میری وہ بحث سنی ہے نا تو ان کو اس کی پہلے بیس پتہ ہونی چاہیے، اس بحث کی بیس کیا تھی، تو وہ دلائل کی بحث بات ہوئی نہیں تھی، ابھی تو اس کو تنقیح کے لیے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ تو خیر چلتے ہیں پھر ہم آگے اپنے جو اصل جو یہ تو فضول قسم کی جو ہے ایک بیٹھ کے بس اتنا میرا دل کل خراب ہوا ہے کہ میں نے کیوں ٹائم دے دیا اور کیا کس چیز میں اپنا وقت کو برباد کیا۔ خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب دعوت میں لالچ میں جا کر شہرت بھی داخل ہے، یاد رکھو۔ آپ بعض دفعہ کسی سے بحث اس لیے کر رہے ہوتے ہو، میں ان جو اس دن میری بحث ہوئی ہے ان کو تانے نہیں دے رہا، میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی سے مشہور شخصیت سے بحث اس لیے کر رہے ہو کہ میرے ویورز بڑھ جائیں، اس کا مطلب آپ کی دعوت میں دم، آپ کا مقصد ٹھیک نہیں۔ آپ اگر دعوت میں ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو کہ سامنے والے کو غصہ آئے، اس کا مطلب آپ کی دعوت میں اخلاص، بولو یہ ہوتا ہے مناظروں میں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو آگ لگائیں نا، پھر وہ غصہ آئے تو کہتے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ویمن رائٹس کی جو عورتیں جب کسی مولانا کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھتی ہیں ایسی چبھتی ہوئی باتیں کرتی ہیں کہ مولانا کو کیا آ جائے غصہ، اور جب مولانا بیچارہ اچھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی تمیز سے بات کر رہی ہے اور یہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن غصہ دلانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور غامدی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ 100% الٹی بات کرتے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے، اگلا تپ رہا ہوتا ہے کہ یار تو بول کیا رہا ہے لیکن یہ ٹریننگ ہے، ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے نا، وہ پتھر کا بنا ہوا تھوڑی ہے، تو غصہ آتا ہے، اس کو ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی۔